بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو اس وقت ہم ہیں شاہراہ ریشم پر۔ یہ جو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جا رہی ہے سیدھی سڑک ہنزا کو اور گلگت کو، اور راستے میں ایک سڑک جائے گی استور کو۔ تو ہم اس وقت رائے کوٹ پل سے آگے نکلے ہیں۔ تو ہمارا دوستوں کا یہ جو قافلہ ہے رواں دواں ہے سکردو کی طرف۔ تو آج رات کا سٹے تو ہم گلگت میں کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے دن ہم سکردو کو جائیں گے۔ تو یہ سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ استور کو سڑک جاتی ہے۔ پہلے استور آتا ہے، اس کے بعد پھر دیوسائی آتا ہے، اور یہ چلم چوکی کو بھی یہ سڑک جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا آگے یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ تمام شہروں کے نام اور فاصلے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو یادگار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گی استور کو سڑک، اور سیدھی جو ہے یہ گلگت کو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، اگر آپ نے استور جانا ہے تو یہ رائٹ سائڈ پر ٹرن کر لیں، اور روڈ دیکھیں کارپیٹ بن چکا ہے اور مکمل بھی ہو چکے ہیں ان علاقوں کے جتنے بھی روڈ ہیں۔ سکردو کی بھی سڑک اب مکمل ہو گئی ہے، کارپیٹ سڑک بن گئی ہے، جانے کے لیے اب کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ خشک پہاڑ گلگت کے، یہ اب تھوڑے تھوڑے بادل بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک کارپٹ سڑک، اس سڑک کا نام کراکرم ہائی وے ہے اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چلاس سٹی 122 کلومیٹر، ایبٹ آباد 468 کلومیٹر۔ تو یہ ہے شہداء کی ایک یادگار جو گلگت میں بنی ہوئی ہے۔ یہاں شہداء کے بارے تمام باتیں ادھر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ یادگار ہے شہداء کی۔ اس وقت صبح کے 8 بجے ہیں، اور ہم سکردو کے لیے تیار کھڑے ہیں جانے کے لیے۔ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، برفیلا پہاڑ، یہ ہے راکا پوشی۔ جب ہم گلگت کی طرف جاتے ہیں، گلگت سے آگے ہنزا کی طرف، تو یہ راستے میں آتا ہے راکا پوشی۔ تو یہ بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر پہاڑ کا ایک اپنا نظارہ ہوتا ہے، اپنی لوکیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو گلگت والے پہاڑ ہیں ان میں سونا بھی نکلتا ہے اور نگینے بھی، زرکون، پخراج، اس طرح کے جو نایاب پتھر ہیں یہ ان پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ تو اس علاقے کا ایک تو چکور مشہور ہے۔ تو یہ سڑک جا رہی ہے سکردو کو، آپ لیفٹ پہ جائیں گے
تو یہ سکردو کو اور سیدھی جا رہی ہے یہ اسلام آباد کو۔ تو یہ دیکھیں سڑک اب کارپٹ بن چکی ہے، پہلے تو بہت ہی اس کی حالت خراب تھی، لیکن اب یہ کارپٹ روڈ مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ روڈ بن چکا ہے جیسے شاہراہ ریشم والا روڈ ہے، اور ڈبل سڑک بن گئی ہے، آپ آسانی سے سکردو جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ لیفٹ ہم جا رہے ہیں سکردو کو، اور رائٹ کو سیدھی اسلام آباد چلی گئی۔ تو آپ سڑک دیکھتے جائیں، بالکل ہی نیو بنی ہے، تو ہم نے سفر کیا ہے۔ اور یہ جو آگے مین پل تھا جو سکردو اور گلگت کو آپس میں ملاتا تھا، وہ بھی نیو بن گیا ہے، نیا پل بنایا ہے FW والوں نے، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سکردو سے کوچیں آ رہی ہیں، یہ FW کا بلڈوزر جو مختلف جگہ پر جہاں سلیڈنگ ہوتی ہے اس کے دونوں طرف ہی یہ بلڈوزر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مشکل وقت میں گاڑیاں رک نہ سکیں، ٹریفک بلاک نہ ہو، جب بھی سلائڈنگ آتی ہے تو یہ جلدی سے جلدی وہ روڈ صاف کر دیتے ہیں۔ سڑک کا نظارہ دیکھیں، اور مکمل سکردو تک اسی طرح ہی کارپٹ سڑک بن گئی ہے، اور آپ آ جا سکتے ہیں، انجوائے کریں۔ پہلے تو یہ سنگل سڑک تھی، مشکل سے کراسنگ ہوتی تھی گاڑیوں کی۔ تو یہ دیکھیں پتھروں کے مختلف کلر، یہ ہے جی مین پل، یہ دریائے گلگت کے اوپر ہے، یہ سکردو اور گلگت کو آپس میں ملاتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پل چائنا والوں نے بنایا ہے۔ یہ دیکھیں مختلف پتھر اور پہاڑ اپنی اپنی لوکیشن، اپنے اپنے کلر میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو یہ راکا پوشی نظر آ رہا ہے آپ کو، جس سائڈ پہ بھی جاتے ہیں جب بھی ادھر دیکھتے ہیں تو راکا پوشی سب سے اونچا ہی نظر آتا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں فارن کنٹری سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ سکردو کا رخ کرتے ہیں۔ سکردو میں 4-5 ایسے مقام ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شنگریلا جھیل، دوسرے نمبر پر کچورا جھیل، اپر کچورا، تیسرے نمبر پر دیو سائی،
اور کھپلو منتھوکا آبشار۔ تو اب ہم پہنچے ہیں، یہ راستے میں ایک نالا آتا ہے، استک نالا اس کا نام ہے۔ یہاں بہترین مڈ وے ہوٹل استک بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے کھانے ادھر ملتے ہیں، اور لاہوری کھانے زیادہ ادھر ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اوپر سے یہ پانی آ رہا ہے اور کتنی ہائٹ سے آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاکستانی جوانوں نے دریا کے بیچ میں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ وہ آگے برفیلا پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر ہے اور اس کے اوپر ہمارے جوانوں نے پاکستان کا پرچم لہرا دیا۔ اس سائیڈ پہ آگے دریا ہے تو یہ نالا اس میں جا کر مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں دوسری سائیڈ نالا کی، استک نالا کی، اور کتنا ہی تیز پانی ہے، لہراتا مل کھاتا ہوا آگے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اپنے اپنے ہی پہاڑوں کے رنگ ہیں۔ جب ناران سے گزرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا رنگ ہے، گلگت کا ایک اپنا ہے، اور سکردو کی طرف جاتے ہیں تو یہ اپنی رونق کو اور بھی دوبالا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں استک نالے پہ ہم کچھ دیر رکے اور کچھ ریفریشمنٹ کی۔ تو جب بھی ہمارے دوست کوئی بھی سکردو کو جاتے ہیں تو اس جگہ پہ ضرور رکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی اچھا اور ٹھنڈا پوائنٹ ہے۔ ادھر ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور کچھ دیر آرام ضرور کرتے ہیں۔ استک نالہ سے آگے سکردو کا سفر ہے، تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ شنگریلا جھیل تک پہنچنے تک استک سے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو ہم بار بار یہ پانی اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی تیزی سے، کتنی سپیڈ سے یہ پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ تو آپ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو دریاؤں کے، نالوں کے کناروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر نہ بیٹھیں، کیونکہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو وہ چانس نہیں ملتا۔ یہ دوسری طرف سے آپ کو دکھا رہے ہیں استک نالے کا منظر۔ استک نالے پہ جو بھی لوگ جاتے ہیں تقریباً گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ادھر ضرور رکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اوپر انگور کی بیل، اور اس کو انگور بھی لگے ہوئے ہیں، شاید آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو نالا کے درمیان میں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت پتھر، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نام لکھا ہوتا ہے۔ تو دوستو، جن دوستوں نے
شاہین اکاڑا کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وہ اسی جگہ پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ نئی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے۔ شکریہ۔